شیخ سعدی شیرازی اپنی کتاب گلستان میں ایک شہزادے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ کالے رنگ اور چھوٹے قد کا تھا، جس کی وجہ سے اس کا باپ اور بھائی نفرت کرتے تھے۔ ایک دن جب اس کا باپ اس کو نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھ رہا تھا تو وہ اپنی بصیرت اور دانائی سے اپنے باپ کی نظروں کو پہچان گیا اور کہنے لگا کہ کیا یہ بہتر نہیں کہ لمبے قد کے بیوقوف سے چھوٹے قد کا عقل مند انسان بہتر ہوتا ہے؟ کیا یہ درست نہیں کہ جو چیز قد و قامت یا جسامت میں چھوٹی ہو قدر و قیمت میں بہتر؟ دوستو، شیخ سعدی شیرازی اپنی کتاب گلستان جو کہ فارسی میں ہے، جس کا اردو ترجمہ اردو ادب 23 پر کیا گیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شہزادے کے متعلق سنا کہ وہ چھوٹے قد کا اور بدصورت تھا، اس کے دوسرے بھائی بلند قامت، خوبصورت اور حسین تھے۔ ایک دفعہ جب باپ نے اسے نفرت اور حقارت سے دیکھا تو وہ اپنی بصیرت اور دانائی سے باپ کی نظروں کو پہچان گیا اور کہنے لگا کہ لمبے قد کے بیوقوف سے چھوٹے قد کا عقل مند انسان بہتر ہوتا ہے۔ کیا یہ درست نہیں کہ جو چیز قد و قامت یا جسامت میں چھوٹی ہو قدر و قیمت میں بہتر ہوتی ہے؟ جس طرح بکری پاک اور حلال ہے اور ہاتھی جو جسامت میں بڑا ہے حرام ہے۔ دنیا بھر کے پہاڑوں میں کوہ طور چھوٹا ہونے کے باوجود خدا کے نزدیک قدر و منزلت میں سب سے بڑا یعنی بہت بلند ہے۔ کیا آپ نے وہ بات سنی ہے کہ ایک دبلے پتلے عقل مند نے ایک دفعہ موٹے بیوقوف سے کہا کہ عربی گھوڑا چاہے جتنا بھی کمزور ہو پھر بھی گدھوں کے پورے استبل سے بہتر ہوتا ہے۔ شہزادے کی بات پر باپ ہنس پڑا اور ارکان سلطنت یعنی امراء اور وزراء کو بھی شہزادے کی بات اچھی لگی، مگر بھائیوں کے دل رنجیدہ ہو گئے۔ جب تک انسان بولتا نہیں اس کی خامیاں اور خوبیاں چھپی رہتی ہیں۔ ہر جنگل کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ لو کہ وہ خالی ہوگا، کیا خبر اس میں کہیں کوئی چیتا سو رہا ہو۔ میں نے سنا کہ اسی زمانے میں بادشاہ کو ایک سخت دشمن کا سامنا کرنا پڑا۔ جب دونوں طرف کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو سب سے پہلے جو میدان میں نکلا وہی شہزادہ تھا، جو پکار کر کہہ رہا تھا کہ میں وہ ہوں جسے تم جنگ کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگتے نہیں دیکھو گے، میں وہ بہادر ہوں جس کا سر تم خاک و خون میں لتڑا ہوا ہی دیکھو گے۔ جو جنگ کا ارادہ کرتا ہے وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے، اور جو لڑائی کے دن میدان سے بھاگتا ہے وہ ایک فوج کے خون سے کھیلتا ہے۔ یہ کہا اور وہ دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑا اور کچھ بہادر اور تجربے کار سپاہیوں کو مار گرایا، اور پھر باپ کے سامنے آیا اور اداب بجا لانے کے بعد یوں گویا ہوا: اے ابا جان، جب تک میرے ہنر اور فن کی پختگی سے آپ ناواقف تھے، میری شخصیت یعنی ذات آپ کو حقیر اور بدصورت نظر آئی۔ میدان جنگ میں پتلی کمر والا گھوڑا ہی کام آتا ہے، نہ کہ آرام و آسائش میں پلا ہوا بیل۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ دشمن کی فوج بہت زیادہ تھی اور اس بادشاہ کے سپاہیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ چنانچہ ایک گروہ نے بھاگ نکلنے کا ارادہ کیا۔ شہزادے نے بلند آواز میں للکارا یا نعرہ لگایا اور کہا: اے جوان مردو، ہمت کرو، نہیں تو پھر عورتوں کا لباس پہن لو۔ اس للکار سے سپاہیوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور یک بارگی سب دشمن پر ٹوٹ پڑے، اور میں نے سنا کہ اسی روز انہوں نے دشمن پر فتح حاصل کر لی۔ بادشاہ نے شہزادے کا ماتھا چوما، آنکھیں چومی اور گلے لگا لیا۔ چنانچہ روز بروز نظر عنایت زیادہ کی، حتیٰ کہ اس کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ بھائیوں نے حسد کیا اور انہوں نے اس کے کھانے میں زہر ملا دیا، جسے ان کی بہن نے کھڑکی میں سے دیکھ لیا اور کھڑکی کے پٹ زور سے کھٹکھٹائے، جس سے شہزادہ بھانپ گیا۔ لہٰذا اس نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور کہنے لگا: یہ ناممکن ہے کہ ہنر مند تو مر جائیں اور بے ہنر ان کی جگہ لے لیں۔ کوئی بھی شخص الو کے سائے تلے آنا پسند نہیں کرے گا، چاہے ہما ایک فرضی پرندہ اس دنیا سے ختم اور ناپید ہی کیوں نہ ہو جائے۔ جب بادشاہ کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو اس نے شہزادے کے سب بھائیوں کو بلایا اور انہیں مناسب سزا دی، اور پھر سلطنت کے مختلف اطراف میں ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا تاکہ فساد اور جھگڑا ختم ہو جائے۔ صوفیہ کا قول ہے کہ 10 درویش تو ایک گڈڑی میں سو سکتے ہیں، مگر 2 بادشاہ ایک سلطنت میں نہیں رہ سکتے۔ ولی اللہ نیک آدمی اگر آدھی روٹی کھاتا ہے تو باقی آدھی دوسرے درویشوں کو عطا کر دیتا ہے، مگر کوئی بادشاہ دنیا کی 7 سلطنتوں پر بھی قابض ہو جائے تو پھر بھی ایک اور سلطنت حاصل کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔
دوستو، یہ حکایت شیخ سعدی شیرازی کی کتاب گلستان سے لی گئی ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل اردو ادب 23 کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شکریہ۔